اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے مرتراز۔ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی شعر کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ انہی اشعار کی بنیاد پر اور اسی جوش و ولولے کی بنیاد پر اس پیارے ملک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس پیارے ملک پاکستان کی بنیاد کلمے پہ رکھی گئی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ان نعروں اور ان مذہبی جو نعروں ہیں ان کی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ دریا راوی میں پانی کی بجائے خون آیا تھا، اور لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنایا گیا تھا تو پاکستان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، تو عورتوں نے اپنے زیور اتار کے رکھ دیے تھے۔ جہاں پہ سینٹرز کیمپ تھے زکوٰۃ کے لیے یا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، وہ ایک الگ جذبہ تھا۔ بوڑھے لوگوں نے اور شادی شدہ عمر رسیدہ لوگوں نے اپنے سینوں کے اوپر بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے اپنے آپ کو ڈالا تھا، کود گئے تھے، اور انہوں نے اس ملک کی آن شان اور بان کو بچایا تھا۔ مجھے جب یہ چیزیں میں پڑھتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ مجھے گوس بمپس آتے ہیں، اور میری آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں کہ وہ پاکستان اور آج کے پاکستان کا اگر موازنہ کیا جائے تو آج کے پاکستان اور اس پاکستان کو میں کہاں کھڑا پاتا ہوں۔ وہ پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم نے اتنی انتھک محنت کی تھی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ہی جو تھے لیڈرز اور قائدین، انہوں نے کتنی انتھک اور اپنی کاوشوں سے رات دن اپنی لگن سے اس ملک پاکستان کو، جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلایا، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا تھا۔ آج ملک پاکستان کا کیا حشر ہو رہا ہے آپ اور میرے سامنے ہے۔ خون دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کرے۔ ہمارے تو مذہب میں ہے کہ جو ہے مایوسی جو ہے وہ نا امیدی یا مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے، تو اس لیے مایوسی اور نا امیدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ آج برا وقت ہے تو کل انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا پاکستان پہ۔ 70 سال گزر گئے، لیکن پھر ہمارے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ 70 سال گزر گئے، ابھی تک ہمارے اوپر اچھا وقت نہیں آیا۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خود بندے یا قومیں اپنی تقدیر نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ بھی ان کی تقدیر نہیں بدلتا۔ لہٰذا اے میرے نوجوانوں، اے میرے بھائیوں، بزرگوں، سب کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے اندر کیا غلطیاں ہیں، انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں۔ اپنی غلطیوں کو سدھاریں۔ آپ کی ہی کی غلطیوں اور میری ہی غلطیوں کی وجہ سے اپنے ملک پاکستان کو سزا مت دیجیے۔ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، وہ ملک جب بنا تھا تو اسلامی دنیا میں بھی ایک چین اور ایک سکون کی لہر دوڑ گئی تھی کہ اب ہمارا برادر ملک پاکستان جو ہے وہ آزاد ہو چکا ہے۔ اور جب برادر ملک کے پاس ایٹمی اثاثے آئے تھے 98 میں، تو تب برادر ملکوں نے خوشی ہوئی تھی، ان کے پاس ایک سکون ملا تھا ان کو کہ چلو ہم اب اکیلے نہیں ہیں، ہمارے برادر ملک پاکستان کے پاس ایٹمی اثاثے ہیں اور اب ہمیں کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ اب ان لوگوں کی خوشی جو تھی وہ دیدنی تھی، لیکن مجھے مایوسی ہوتی ہے، مایوسی نہیں ہوتی، مجھے شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ آج وہی ملک جو کہ اسلامی برادرز ملک تھے پاکستان کے، وہی ملک پاکستان سے کوئی امید نہیں رکھتے، بس صرف یہی امید رکھتے ہیں کہ پاکستان ان سے قرضہ مانگے گا اور ان کو دینا پڑے گا، لہذا وہ ٹال مٹول کا کام لیتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے ملک پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ میری بھی یہی دعا ہے اور آپ سب لوگوں کی بھی یہی دعا ہے، کیونکہ میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک ترقی کرے، میرا ملک پھولے، میرا ملک پھلے، میرے ملک میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، میرے ملک کے ادارے ایسے ہی چلتے رہیں، میرے ملک کے اداروں کا جو کام ہے وہ اپنا ہی کام کرتے رہیں، میرے ملک کے نوجوان ترقی کی راہوں پر چلتے رہیں، میرے ملک کے سیاستدان جمہوری راستوں پر چلتے رہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پہ سیاستدانوں کو خریدا جاتا ہے، یہاں پہ سیاسی منڈیاں لگائی جاتی ہیں، لوگوں کو خرید کر بولیاں لگا کر ان کو لے کے جایا جاتا ہے اور پھر الیکشن لڑایا جاتا ہے۔
یہ کہاں کی جمہوریت ہے بھائی؟ پاکستان کو بخش دیں، اللہ کا نام لیں اور پاکستان کو بخش دیں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ لوگوں کو خرید کر پھر ان کو الیکشن لڑا کے پھر آپ کی پارٹی جیت جاتی ہے اور آپ الیکشن میں آ جاتے ہیں۔ اداروں کو بھی باؤٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کی سپورٹ کریں، وہ بھی آپ کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں، حالانکہ اداروں کا یہ کام نہیں ہے۔ وہ اداروں کا جو کام ہے ان کو خدا را ان کا کام کرنے دیجیے، اور اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ کس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی قوم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہونا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ قوم جو پچھلے چند سالوں میں اپنے اداروں پہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار تھی، آج وہی قوم اپنے اداروں کے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے۔ مجھے 9 مئی کے واقعات دیکھ کر میرا جو دل ہے وہ بار بار اشک بار ہو جاتا ہے، دل کے آنسو، دل خون کے آنسو ہوتا ہے، بار بار اشک بار ہو جاتا ہے، مطلب کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب 9 مئی کے واقعات مجھے یاد آتے ہیں۔ تو مجھے ایک ہی منظر میری آنکھوں میں قید ہے، اور میں وہ بتانا چاہتا ہی نہیں اس ویڈیو میں، کہ وہ فوجی جوان آئے تھے گاڑیوں میں اور لوگوں نے ڈنڈے مارے تھے۔ مجھے اس دن بہت برا لگا تھا، یقین مانے میں کوئی ایسی چاپلوسی نہیں کر رہا، مجھے بہت برا لگا تھا، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو فوجی گاڑیوں کے اوپر، ان کے ٹائروں کے اوپر گلاب کی پتیاں نچھاور کرتے تھے، ان کے ٹائروں کو چومتے تھے، اور آج وہی لوگ کیا کر رہے تھے۔ دیٹ واز ویری شیمفل، بٹ کیا کریں، اس میں غلطیاں عوام کی بھی ہیں، اس میں غلطیاں سیاستدانوں کی بھی ہیں اور اداروں کی بھی ہیں، لہذا سب کو سوچنا ہوگا، ملک کے لیے اکٹھے ہونا پڑے گا، ایک میز پہ آنا پڑے گا، آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا، ملک بچانا ہے یا اپنی سیاست بچانی ہے۔ ہماری زندگی یا آپ کی زندگی آج ہے، ابھی ہے، اس سانس ہے، اس سانس ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ ملک تو ہمیشہ رہنا ہے۔ اس پہ تو رحم کیجئے سرکار، اس پہ رحم کیجئے پلیز، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، پلیز اس ملک پہ رحم کیجئے، اس ملک پہ رحم کیجئے، اور سوچئے کہ اس ملک کو ہم نے کہاں لے کے جانا ہے۔ سر، اگر آپ اپنے ملک کے لیے کوئی فیصلہ ایسا بھی کر لیں گے جس سے آپ کو ذاتی طور پر نقصان ہوگا، تو وہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا اس میں فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ فائدہ ملک کا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا۔ لہذا مہربانی فرما کے ملک کا سوچئے، اپنے آپ کو اکٹھا کیجئے، سب کو اکٹھا کیجئے اور ایک ٹیبل پہ لائیے، تاکہ کوئی حال جو ہے وہ بیچ کا راستہ نکالا جا سکے۔ آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ملک پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ جہانگیر صاحب جو ہیں وہ ترین صاحب، انہوں نے بھی ایک نئی پارٹی بنا لی ہے استحکام پاکستان کے نام سے، پتہ نہیں وہ استحکام پاکستان ہے یا استحصال پاکستان ہے، وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ آج ملک پاکستان میں سیاست کرنا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل کام ہے کہ بندے کے پاس اربوں کروڑوں کی جائیدادیں ہونی چاہیے، اربوں کروڑوں آپ کے بینک اکاؤنٹس میں پڑے ہونے چاہیے، تب آپ جا کے سیاست میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ ادروائز میرے اور آپ جیسا کوئی نوجوان تو سیاست میں جانے کا سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ کو تو محلے کے ووٹ بھی نہیں پڑنے، محلے کے تو پیچھے رہے، آپ کو اپنے گھر والوں کے ووٹ بھی نہیں پڑنے، کیونکہ پاکستان کے نظام کو بھی ایسا کر دیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو بھی ووٹ پڑتا ہے وہ صرف اور صرف پیسے اور دھوس دبکے، اور اس کے علاوہ جناب آپ کی جو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی کیا مقبولیت ہے، کیا کچھ ہے، یہ سب ان چیزوں کے اوپر ووٹ پڑتے ہیں۔ آپ نے پاکستان کی عوام کو 70 سالوں میں یہی کچھ سکھایا ہے۔ 70 سالوں کے دوران آدھے ٹینیور میں تو ملک جو ہے وہ ملک پاکستان کو ان امریت سے گزرنا پڑا، اس کے بعد جمہوریت، وہ بھی اس کے اوپر بھی کلاڑیوں سے وار کیے جاتے رہے، جمہوریت کو زخمی کیا جاتا رہا، اور جمہوریت ابھی بھی زخمی ہے، وہ آہیں بھر رہی ہے۔ اے میرے پیارے ہم وطنوں، پلیز جمہوریت کو بخش دو، جمہوریت کو آگے چلنے دو، اس کو ڈی ریل مت ہونے دو۔ جو بھی حکومت آتی ہے اس کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے، تاکہ ملک کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ جہانگیر ترین صاحب جو نئی جماعت بنا رہے ہیں، دیکھنا ہوگا آگے چل کے وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے جماعت بنائی ہے، ٹھیک ہے، سیاست میں جو بھی بندہ آتا ہے وہ اپنے آپ کو دودھ کا دلہا تو کہتا ہے۔ اب جہانگیر صاحب ترین جو ہے ملک میں قانون کو رون کر آ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ جہانگیر صاحب کو عدالت نے نااہل کیا ہوا ہے، وہ کوئی پارٹی کا سربراہ بن ہی نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو چیئرمین بنا کے بیٹھا ہے ایک پارٹی کا، سیاسی پارٹی کا، اور الیکشن کمیشن بھی اس کو رجسٹرڈ کر لے گا۔ تو یہ کیسا قانون ہے بھائی؟ اپنے ملک کے قانون کو خود ختم کر رہے ہو تم لوگ، یار شرم کر لو، شرم۔ پہلے ٹھیک ہے آپ اپنی کوئی عدالت میں کوئی معافی نامہ وغیرہ تو کروا لیں، تاکہ کچھ لوگوں کو کچھ تو حوصلہ آئے۔ آپ نے تو ایسے ہی آئے اور ایسے ہی چڑھ گئے،
یہ اچھا تو نہیں ہے سر، کچھ نہ کچھ تو کریں، کوئی معافی نامہ تو لے کے آئیں، عدالت سے کوئی ریلیکسیشن لے کے آئیں، آپ کے اوپر کوئی آپ اپیل کریں یا کچھ بھی کریں، لیکن ایسے تو نہیں چلے گا کہ آپ کے اوپر لگا ہوا ہے جناب عدالت کا فیصلہ ہے کہ آپ نااہل ہیں اور آپ کسی بھی پارٹی کے سربراہ نہیں بن سکتے، اور آپ اسی نااہلی کے باوجود بھی آپ پارٹی کے سربراہ بن رہے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو پارٹی میں لے رہے ہیں جن کے بارے میں خیال، بلکہ وہ خود اپنے منہ سے کہتے تھے کہ ہمارے ماتھے پہ گولی مار دو، ہم کبھی پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہی لوگ پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ گئے اور آپ کے پاس بھی آ گئے، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے، اب وہی سیاست میں دوبارہ آ گئے، ابھی تو ایک ہفتہ ہی نہیں ہوا سر، پتہ نہیں لوگ کیسے ایموشنل ہو جاتے ہیں، کیسے لوگ ایکٹنگ کر لیتے ہیں، ہم سے تو نہیں ہوتی بھائی۔ اللہ ہی اس ملک کا کچھ نہ کچھ کرے، اللہ ہی کرے گا جو بھی کرے گا، لیکن صاحب ہم یہی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہی کرے گا، ہم یہی سوچتے ہیں، میں بھی یہی سوچتا ہوں، تمام یہی لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ ہی کچھ نہ کچھ کرے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی تقدیر بدلنے کے لیے بیٹھ کے یا سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی تقدیر بدلنے کے لیے جو بھی جس شعبے میں ہے اس کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑ لیں یا اپنے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑنا، یہ آپشن بالکل غلط ہے۔ آپ جس شعبے میں ہیں، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے شعبے کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیے، جیسے ہی آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے ملک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا فرمولہ لکھ لو، زرداری صاحب جو فرمولے دے رہے ہیں نا معیشت کو بہتر کرنے کے، کہ جناب سارے سرمایہ کار آ جاؤ، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، پیسہ لگاؤ پاکستان میں سب کے ساتھ ہوں۔ زرداری صاحب آپ پہلے اپنا کریکٹر جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو تو ٹھیک کر لو، سب کو پتہ ہے کہ آپ نے پیسہ لے کے پھر ہوا ہو جانا ہے اور پھر پتہ ہی نہیں لگنا بندوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ کس ایما پہ کہہ رہے ہیں، کس ایما پہ، جب ان کی پارٹی بائی الیکشنز میں ایک سیٹ بھی پنجاب میں نہیں نکال پائی، صرف ایک سیٹ ایم پی کی انہوں نے نکالی ہے ملتان سے آئی تھنک، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وزیر اعظم بنے گا؟ وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے بھائی؟ ایک صوبے میں آپ کی اکثریت ہوتی ہے سندھ میں، وہ بھی ٹھوس طبقے سے، اور پھر بھی آپ بڑے پر امید اور پرجوش طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا، ہماری حکومت ہوگی، آپ ایسا کریں، فلانے کبھی سے شروع ہو گئی ہے، کیا کرنا چاہتے ہو بھائی؟ اور دوسری جانب یہ بیان بازی دی جاتی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ انہوں نے نہیں کروانے، وہ زرداری صاحب نے کروانے ہیں۔ زرداری کہہ رہا ہے کہ میں نے الیکشن کروانے ہیں، جب میں کہوں گا الیکشن ہوں تو تب ہوں گے الیکشن۔ آپ کون ہیں بھائی؟ کس باغ کی، کس کھیت کی مولی ہیں؟ پاکستانیوں کے اوپر رحم کرو گے تھوڑا سا؟ آپ کیا ہے، کیا اس ملک کے آئین کو توڑنے والے تم ہو؟ میں تو آپ کو زرداری صاحب کو آپ کہنے پہ بھی شرم آتی ہے، شرم کر لو بھائی، اب تو عمر بھی گزر چکی ہے، آگے خدا کو جا کے کیا منہ دکھاؤ گے کہ میں نے پاکستان کو اس حالات میں آ کے کھڑا کیا تھا؟ اب تو توبہ توبہ کر لو، چھوڑ دو وہ غداریاں، چھوڑ دو وہ گندے کام، اور پاکستان کی جو ہے نا حالت اس پہ بھی رحم کرو تھوڑا سا۔ اور ادھر شریف برادران جو ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی کوئی نہ کوئی ایک اور دن اور ہمارا بھی ہو جائے، بھائی اللہ کا نام مانو یار، پہلے بھی پاکستان کا بیڑا غرق کیا، آپ خود اب دوبارہ کرنا چاہتے ہو، کسی اچھے بندے کو آنے دو، مہربانی کرو، اور اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤ، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوام جس پارٹی کو مرضی لے کے آئے، عوام کی طاقت سے جو پارٹی مرضی ہے وہی پارٹی اس ملک کو اس جو ہے سیاسی صورتحال یا معاشی صورتحال اسے نکال سکے گی۔ اس بحران سے صرف اور صرف وہی پارٹی نکالے گی جس کو عوام لے کے اوپر آئے گی، تو فیصلہ عوام پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی بات کے ساتھ اس ویڈیو کو کرتے ہیں اختتام، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے بہت کچھ لے کے۔ اللہ حافظ، تب تک رکھیے اپنا بھی خیال اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔